بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ اے ام المومنین، ایک اچھی اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، ایک اچھی اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہو، سمجھ لینا وہ اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو 10 نشانیاں بتائی ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی، اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کہ شوہر سے ہر وقت لڑائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، تلخ لہجے میں اپنے شوہر سے بات کرنے والی بیوی اللہ کی ناراضگی کو بڑھا دیتی ہے، اور جب اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے تو پھر روتی ہے، چلاتی ہے، لاوارث ہو جاتی ہے۔ اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اور اپنے شوہر کو تنگ نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلا رکھتی ہے، سخاوت کرتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ اچھی عورت اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے صدقہ و خیرات کرتی ہے، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور صدقہ دینے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک فقیر آیا، وہ بھوکا تھا، اس نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا۔ اس عورت کے پاس صرف ایک ہی روٹی تھی، اس نے اللہ کے نام پر آدھی روٹی فقیر کو دی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس عورت کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی تھی، میرا بچہ، وہ چلاتی جاتی اور روتی جاتی۔ بھیڑیا دوڑ رہا تھا کہ اچانک سے آگے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے بچے کو واپس لے آیا اور اس کی ماں کے ہاتھ میں واپس کر دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائے۔ اس شخص نے کہا، میں فرشتہ ہوں، یہ جو تم نے صدا لگانے والے کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی کے بدلے اللہ نے تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تیسرے نمبر پر، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ دن بھر کی ذمہ داریوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 نمازیں ادا کرنا بہت ہی نیک اور اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں سے سب سے اہم ہے۔ ایک عورت تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ تم نے دنیا کا کون سا ایسا گناہ کیا؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی، میرا ایک بچہ پیدا ہوا تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دی تاکہ معاشرے میں مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے عذاب برسے اور ہم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ انہوں نے آ کر سلام کہا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے توبہ کرنے والی عورت کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ خدا را، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہیں تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑیے، نماز 5 وقت پر ادا کرے۔ اس کے بعد فرمایا، نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنی عیبوں پر نظر رکھنے والے اور اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھنے والی عورت وہ خوش قسمت عورت ہے۔ دوسری طرح کی عورتیں جو صرف دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتی ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا، دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا، یہ اسلام کی شہزادیوں کو زیب نہیں دیتا۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کا آپس میں دوسرے سے جدا کر دینا، کیا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پر رکھا، پوچھنے لگا کہ اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے کہ اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈنے کی عادت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان پر جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی خامیاں ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اپنے شوہر کے ساتھ اس کے ماں باپ کا گلہ نہیں کریں گی۔ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، اچھی عورت ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، ایک اچھی عورت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو فوراً معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورتوں کی تلاش کرو جن کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورتیں تمہارے گھر میں آئیں گی، تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دیں گی۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔